السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہسٹری بک یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں شوبز کا بہت بڑا نام جن کا ذکر کریں گے، پاکستان فلم انڈسٹری کے واحد ایکٹر جن کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں بنانے والے ہیرو سلطان راہی۔ ان کی زندگی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ فن کا سلطان سلطان راہی 1938 میں بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع بنجنور کے علاقہ مظفر نگر میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام محمد سلطان تھا اور ان کا تعلق ارائن برادری سے تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ان کا خاندان راولپنڈی آ گیا، اور جب سلطان راہی نے لڑکپن میں پاؤں رکھا تو ایکٹر بننے کا شوق سر چڑھ گیا، اور پھر وہ شوق جنون کی شکل اختیار کر گیا۔ اس قدر محنتی اور سٹرگل کرنے والا ایک نوجوان جس نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی، پیدل سفر کر کر کے لاہور کی سڑکوں کو بھی سلطان راہی کی پہچان ہو چکی تھی۔ فلموں میں ایکسٹرا کی صف میں لگ گئے اور بے شمار فلموں میں ایکسٹرا کے طور پر کام کرتے رہے اور کسی اچھے رول کی انتظار میں رہے۔ سلطان راہی کا فنی سفر بہت ہی مشکل تھا، لیکن کہتے ہیں نا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ بس پھر ایک دن ایسا آیا کہ خدا نے سلطان راہی کے لیے کامیابی کا دروازہ کھول دیا، اور انہیں بابل فلم میں ایک بدماش کا رول ملا جو بہت ہی پاپولر ہوا۔ بابل فلم کے ڈائریکٹر اقبال کشمیری تھے۔ اس کے بعد اسلم ڈار کی فلم بشیرہ، اس میں سلطان راہی کو ٹائٹل رول میں کاسٹ کیا گیا، اور پھر بشیرہ نے سلطان راہی کو راتوں رات کامیابیوں کی بلندی پر پہنچا دیا، اور سلطان راہی سپر سٹار بن گئے۔ اس کے بعد فلموں کی لائن لگ گئی، اور پھر ویشی جٹ اور مولا جٹ جیسی فلمیں منظر عام پر آئیں۔ مولا جٹ نے سابقہ تمام فلموں کے ریکارڈ توڑ دیے، اور مولا جٹ کی جوڑی سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی ایسے پاپولر ہوئے کہ ہر طرف دونوں کے چرچے تھے۔ مولا جٹ سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی نے نوری نگ کا رول کیا تھا۔ مولا جٹ کا ایک ڈائلاگ تھا، مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مرتا۔ اسی طرح مصطفیٰ قریشی کا ایک ڈائلاگ بہت مشہور ہوا جو کہ کہتے تھے، نواں آیا ہے سونیاں۔ یہ دونوں ڈائلاگ بہت مشہور ہوئے اور عوام کی زبان پر تھے۔ سلطان راہی ہیرو اور مصطفیٰ قریشی ویلن کے طور پر پکے ہو چکے تھے، اور اب فلم انڈسٹری کی ڈیمانڈ بن چکے تھے۔ سلطان راہی کے ہیرو بننے کے بعد بہت سارے ہیرو کام کر رہے تھے، مگر کوئی بھی وہ مقام حاصل نہ کر سکا جو اللہ نے سلطان راہی کو عطا کیا۔ اتنی دولت، عزت، شہرت، سب کچھ چند سالوں میں مل گیا۔ اس کے پیچھے اللہ پاک کی مہربانی اور سلطان راہی کی ثابت قدمی اور عاجزی تھی۔ وہ بہت ہی رحم دل، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنے والے، یتیموں اور بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے، صوم و صلوات کے پابند۔ انہوں نے اپنے گھر میں بھی مسجد بنوائی جہاں پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ باری اسٹوڈیو اور ایورنیو اسٹوڈیو میں بھی مسجدیں بنوائیں جہاں آج بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ سلطان راہی نے تقریباً 800 فلموں میں کام کیا، جن میں اردو پنجابی فلمیں ہیں۔ پنجابی فلمیں سر فہرست ہیں۔ پاکستان کی نامور اور خوبصورت ہیروئنیں جن میں آسیہ، رانی، انجمن، گوری، نجمہ، عالیہ، نادرہ، ممتاز، نیلی، سائمہ، دیگر اداکارائیں شامل ہیں جنہیں سلطان راہی کی ہیروئن بننے کا موقع ملا۔ ان پر اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ ان کے نام پر فلمیں بننے سے پہلے ہی سینما مالکان پروڈیوسرز کو فلم کی بکنگ کروا دیتے تھے اور فل پیمنٹ کر دیتے تھے۔ سلطان راہی کا بیٹا حیدر سلطان بھی ان کی زندگی میں ہی فلمی دنیا میں آیا، اور پہلی فلم ببرا میں باپ بیٹا اکٹھے اسکرین پر نظر آئے، لیکن حیدر سلطان کو عوام کی پذیرائی نہ مل سکی۔ بعد ازاں حیدر سلطان نے کافی فلمیں کی، لیکن پاپولر نہ ہو سکے۔ سلطان راہی ایک درویش صفت انسان تھے۔ عام زندگی میں وہ بہت ہی سادہ تھے اور سچے مسلمان تھے۔ غریب کی مدد کرنے والے ہمدرد انسان تھے۔ جنوری 1996 کی ایک رات وہ راولپنڈی سے شوٹنگ کر کے لاہور واپس جا رہے تھے کہ گجرانوالہ کے قریب ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا اور ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا۔ اسی دوران کچھ نامعلوم افراد نے سلطان راہی پر قاتلانہ حملہ کیا، اور سلطان راہی گولی لگنے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ اس طرح پاکستانی فلموں کے ہیرو سلطان راہی کی زندگی کا چراغ بجھ گیا،
اور پھر اس کے بعد پاکستان کی فلم انڈسٹری بحران کا شکار ہوتی چلی گئی۔ سلطان راہی کا جنازہ پاکستان کے بڑے جنازوں میں شامل ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ بہت سارے خاندان ایسے تھے جن کا بعد میں پتہ چلا کہ ان غریب لوگوں کے گھروں میں ماہانہ خرچہ سلطان راہی بھیجتے تھے۔ اپنے لاکھوں پرستاروں کی دعاؤں کے سائے میں سلطان راہی کو رخصت کیا گیا۔ آپ کو ایسی بات بتاتے چلیں کہ آپ بھی سن کر حیران ہوں گے۔ جب سلطان راہی شوٹنگ کے لیے سیٹ پر جاتے تھے تو ہر سیٹ پر وہ 2 گھنٹے ٹائم دیتے تھے۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ آغا جی، اگر آپ ایک فلم کو ایک دن پورا دیں تو اس فلم کا کافی کام مکمل ہو جائے گا۔ تو سلطان راہی نے کہا کہ جب میں ایک سیٹ پر جاتا ہوں تو اس سیٹ پر کم از کم 20 سے 25 لوگ جو ٹیکنیشین ہیں ان کی دہاڑی لگ جاتی ہے۔ اگر دن میں 8 فلموں کے سیٹ پر میں جاؤں گا تو اندازہ لگا لو کتنے خاندانوں کا گھر کا چولہا جلے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس درویش انسان کی یہ سوچ تھی جو دوسروں کے بارے میں سوچتا تھا۔ ایسے انسان کے لیے دل سے یہی دعا نکلتی ہے۔ اللہ پاک سلطان راہی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔